اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ گفتگو جوند میں چل رہی تھی۔ جوند جو معروف ہے کہ دریائی کتے کے خصیہ، دریائی کتے کے خصیہ، اس میں کھانا نجس ہے، کھانا حرام ہے، لیکن پاک ہوں گے۔ اور اس کی وجہ بتائی کہ دریائی کتا کلی طور پر چونکہ پاک ہے، سور جو دریائی سور جس طرح پاک ہوا کرتا ہے، اس طرح دریائی کتا بھی کیونکہ کلی طور پر پاک ہے، وہ زمینی کتے کی طرح نہیں ہے، اس لیے وہ خصیہ کھانا بکرے کے خصیہ کی طرح وہ جائز نہیں ہے، کتے کے بھی خصیے کو کھانا۔ لیکن وہ جو اس کی طہارت کے سلسلے میں گفتگو ہے، کہتے ہیں وہ خصیہ پاک ہے۔ کیوں؟ ایک تو یہ کہ خصیہ کے پاک ہونے میں ہم نے عرض کیا کہ ہمیں یقین ہے کہ دریائی جانور کتا، پانی کا کتا، دریائی کتا، یہ خون جہندہ نہیں رکھتا ہے، اور جو جانور بھی خون جہندہ نہ رکھتا ہو اس کی ہر چیز مرنے کے بعد بھی پاک ہوا کرتی ہے۔ ایک تو دلیل یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو لوگ شک کرتے ہیں خون جہندہ نہیں رکھتا بس اس لیے پاک ہے، نہیں، جو بھی حیوان جس کا خون جہندہ نہ ہو پاک ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ جی خون ہوتا ہے، خون تو سب میں ہوتا ہے، خون کے بغیر کیسے کام چلے؟ مگرمچھ میں خون ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ویل مچھلی میں خون ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ خون تو ہوتا ہے، اتنی خون اچھل کے نہیں نکلتا ہے، ذبح کریں تو اچھل کے نہیں نکلے گا، نہیں، خون تو ہوتا ہے، خون ایسے نہیں کہ خون ہی نہیں ہے، خون تو ہوتا ہے لیکن اچھل کر نہیں نکلتا اس کو۔ ہاں کاٹے تو اچھل کر کے نہیں نکلے گا اس کو۔ ہاں ابھی بتائیں۔ ہاں اس لیے پاک ہے، بس خون جہندہ جو حیوان نہ رکھ تو پاک ہے، زندگی میں بھی پاک ہے، مرنے کے بعد بھی پاک ہے۔ نہیں، ہاں زمینی کتا مختلف، یہ کتا ذرا خصوصی کتا ہے، اس کے اندر خاص رعایت ہے۔ پانی کا کتا، دریائی کتا، اس کو پاک مانا گیا ہے، کتا پاک مانا گیا، اور اس کے جو ہے خصیہ کھانے کی اجازت نہیں ہے، باقی گوشت کھانے کی اجازت ہی نہیں، یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ یہاں دریائی کتا اس کے خصیہ کھانے کی اجازت نہیں، لیکن خصیہ اس کا پاک ہے کیونکہ اس کا خون جہندہ نہیں ہے، خون جہندہ نہیں تو پورا جسم پاک ہے، ابھی بھی پاک ہے، مرنے کے بعد بھی پاک ہے، نہیں، خون جہندہ نہیں ہے اس کا، ہے کہ نہیں؟ چھپکلی ہے کہ نہیں؟ چھپکلی خون جہندہ نہیں رکھتی ہے، اگر اس کو مار دیں تو اس کا مردہ نجس نہیں ہے، پاک ہے، کیونکہ اس کا خون جہندہ نہیں ہے۔ چھپکلی کی مثال جو ہے وہ زمینی اس میں دیکھیں، اس طرح دریائی کتا بھی خون جہندہ نہیں رکھتا ہے، اس لیے وہ پاک ہے۔ دریائی سور بھی اسی طرح ہے، وہ بھی اسی طرح پاک ہے۔ لیکن اگر کوئی زیادہ جو ہے اس پہ جوش دکھائے تو وہ کہے یہ کیسے پاک ہے، اتنا بڑا جانور ہو کے جو ہے کیسے پاک ہے، کتا تو جو ہے نجس ہوا کرتا ہے، یہ کتا کیسے؟ تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ چلو شک ہے آپ کو، تو شک کی صورت میں بھی اصالت الطہارت جاری ہوا کرتا ہے، تو وہاں پر قاعدہ اصالت الطہارت کی بنیاد پر پاک مانے۔
اول تو ہم کہتے ہیں وہ خون جہندہ نہیں رکھتا. ثانیاً اگر خون جہندہ میں شک کرتے تو شک کی صورت میں قاعدہ طہارت جاری ہے، اس کو بنیاد پر خصیہ کو پاک مانیں گے. خصیہ کھا نہیں سکتے لیکن پاک ہے. ہاں تقریباً ایسے ہی ہے. مگرمچھ ہے، ویل مچھلی کتنی بڑی ہوتی ہے، یہ پورے بلڈنگ سے بھی بڑی ہوا کرتی ہے نا. پوری بلڈنگ بھی کچھ نہیں ہے نا، اتنی بڑی بڑی. ہاں ہاں بالکل، اس سے فرق ہے، اس لیے کہ دریائی جو ہے الگ چیز ہے. وہ کیا چیز؟ اچھا اچھا، اسحاق صاحب بھی اب بھی دریا میں رہتے ہیں؟ اچھا جنگلی. خیر وہ ایک دوسرے میں آپ لوگوں کا مباحثہ جاری رہے انشاءاللہ، کوئی بات نہیں. ہاں ہاں ہاں. آغا خوئی فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو پتہ نہ چل رہا ہو کہ دریائی کتے کی خصیہ ہے یا نہیں، یا کوئی اور سبزی یا دریائی کوئی اور کھانے کی چیز ہے، پتہ نہیں چل رہا ہے، تو پھر انسان اس کو کھا بھی سکتا ہے. جب پتہ ہی نہیں کہ دریائی خصیہ ہے یا نہیں ہے. ہاں اگرچہ کہ اس چیز پر دریائی خصیہ کا نام رکھا جاتا ہو لیکن وہ دریائی کتے کے خصیہ ہے نہیں، یا شک ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو کھانے کی بھی اجازت ہے. اس کی آغا خو ایک بڑی اچھی مثال لے کر ہے، اس مثال کو آپ کو پہنچانا ہے. جیسے فارسی میں ہے، پنساری لوگ بھی جانتے ہیں کہ گل گاؤ زبان. گاؤ زبان، یہ گاؤ کہتے ہیں گائے کو، زبان یعنی زبان، گائے کی زبان. اس کو عربی میں کہتے ہیں وردو لسان الثور، یعنی گائے کی زبان کا پھول. یہ پھول گلے گاؤ زبان فارسی میں کہتے ہیں، شاید اردو میں بھی یہی لفظ استعمال کرتے ہیں، گلے گاؤ زبان. گلے گاؤ زبان ایک پھول کا نام ہے، لیکن آدمی سمجھتا ہے شاید وہ جو ہے وہ گائے کی زبان کی طرح کوئی چیز ہوگی یا نہیں. نام رکھ دینے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. کہ اگر کسی نے اس سبزی یا اس پھل کے اوپر یا اس پنساری کی دکان کے اس جڑی بوٹی پر کسی نے خصیہ کلب ماں نام رکھ دیا ہے تو نام رکھنے سے کچھ نہیں آتا ہے. اگر شک ہو رہا ہے تو آپ جو ہے اس کو کھا سکتے ہیں، اس جڑی بوٹی کو کھا سکتے ہیں، چاہے وہ خصیہ زبان ہی کیوں نہ، خصیہ کلب ماں ہی کیوں نہ ہو، آپ کو پتہ نہیں، آپ کھا سکتے ہیں. شبہ موضوعیہ اصل برات جاری ہے. یہ فرماتے کہ اس کی مثال بہت ساری ایسی ہیں کہ جس میں نام کسی حیوان کا رکھ دیا گیا ہے لیکن وہ نام الگ چیز ہے، حقیقت میں وہ چیز نہیں ہے. بولے گا وہ زبان کی مثال. خصیہ کتے کے خصیہ تو ہوں گے نا، ظاہر ہونا چاہیے، لیکن پتہ نہیں خصیہ ہے بھی کہ نہیں ہے. ہاں خصیہ ہونے کا پتہ نہیں ہے. ہو سکتا کسی سبزی کا نام خصیہ کلب ماں رکھ دیا ہو، ہمیں کچھ نہیں پتہ ہے. جب پتہ نہیں چل رہا ہے تو اس کو کھانے کی اجازت ہے. اما اگر کسی کو یقین ہو جائے کہ یہ خصیہ کلب ماں ہی ہے حقیقت میں، تو پھر اس کو کھانے کی یقیناً اجازت نہیں ہے. اگرچہ کہ اس کی طہارت کا حکم لگایا جائے پھر بھی کھانے کی اجازت نہیں ہے. طہارت اس لیے کہ اس کا خون جہندہ نہیں ہے، یہ شک کے در خون جہندہ ہے. دونوں بنیاد پر جو ہے پاک رہے گا لیکن کھانے کی اجازت نہیں ہے. لیکن اگر بالفرض کسی نے تحقیق کی اور اس کی تحقیق میں یہ نکلا ہے کہ دریائی کتا خون جہندہ رکھتا ہے، تو آپ سوچ لیجئے
کہ دریائی کتا جب خون جہندہ رکھتا ہو تو اس کے اجزاء بھی نجس ہو جایا کرتے ہیں جب تک تزکیہ نہ ہو. بس اس لیے اس کے نزدیک تو وہ خصیہ نجس بھی ہے اور کھانا بھی حرام ہے. خصیہ جو ہے نجس بھی ہے اور کھانا بھی حرام ہے، اس کے نزدیک خون جہندہ ثابت ہو جائے. لیکن چونکہ شبہ موضوعیہ کا مسئلہ ہے، اس لیے اس کی تحقیق اس کے اپنے یقین کے حد تک رہے گی. کسی دوسرے پر اس کا حکم نہیں لگا سکتے کہ آپ کو بھی یہ ماننا پڑے گا. کوئی شبہ موضوعیہ میں دوسروں کی بات ماننا کوئی ضروری نہیں ہے. انسان کے اپنے جب تک ثابت نہیں ہوتا تب تک ہم جو ہے اس کے اندر اصالت الحلیت، اصالت الطہارت، اصل برات جاری کر سکتے ہیں. مثلا کوکو کولا، اس کے اندر ہمیں یقین ہے، کیونکہ ہم نے تحقیق کی، ہمیں یقین ہے، مثال کے طور پر ہمیں یقین ہے کہ کوکو کولا اسرائیلی کمپنی کی بنی ہوئی جو اسرائیل کو مدد کر رہی ہے، تو ہم اس کوکو کولا کو نہ پی سکتے نہ استعمال کر سکتے ہیں، اجازت نہیں، کیونکہ مجھے یقین ہے. لیکن میں آپ پر زبردستی تھوپ نہیں سکتا کہ آپ کو بھی جو کوکو کولا کو چھوڑنا پڑے گا. نہیں، آپ کی اپنی تحقیق ہے. شبہ موضوعیہ میں ہر ایک کی اپنی تحقیق چلا کرتی. آپ کو اگر شک ہو رہا ہے کوکو کولا اسرائیل کو مدد کرتا ہے نہیں کرتا ہے، تو آپ کوکو کولا پی سکتے ہیں، پیپسی کولا پی سکتے ہیں. لیکن میں نہیں پی سکتا ہوں، کیونکہ مجھے اپنی تحقیق سے یقین ہو گیا. مجھے یقین ہے، اس لیے کوکو کولا میں نہیں پی سکتا ہوں. آپ کے اوپر میں زبردستی امپوز بھی نہیں کر سکتا ہوں، آپ پر زبردستی اپلائی بھی نہیں کر سکتا ہوں کہ آپ کو بھی کوکو کولا نہیں پینا ہے. نہیں، میری اپنی تحقیق میری حد تک رہے گی. شبہ موضوعیہ جو تحقیق کرتا ہے اس کی اپنی مرضی، اس کو یقین ہو گیا تو وہ خود نہیں پیے گا. لیکن دوسروں کو زبردستی کر کے جو کہہ نہیں سکتا کہ بھائی میں نے تحقیق کی ہوئی ہے، مجھے یقین ہے، تو آپ کا یقین آپ کی حد تک چلے گا، دوسروں پر جو اپلائی نہیں ہو سکتا. دوسرے جو ہے اس کو ماننے کے مجبور نہیں ہے. اس لیے جو ہے، اور ہر مسئلے میں یہی ہوتا ہے کہ جو ہے شبہ موضوعیہ میں انسان کی تحقیق ہے کہ خصیہ کلب ماں، دریائی کتے کا خصیہ نجس اس لیے ہے کہ وہ خون جہندہ رکھتا ہے، تو اس کی اپنی تحقیق چلے گی. تحقیق کے مطابق وہ جو ہے نجس سمجھے گا. لیکن دوسروں کو شک ہو رہا ہے تو شک کی بنیاد پر وہ اس کو پاک مانیں گے. ہر ایک کی شبہ موضوعیہ میں اپنی تحقیق ہوا کرتی ہے. اپنی تحقیق کو دوسروں کے لیے امپوز کرنا بھی صحیح نہیں ہے، دوسروں کے لیے ماننا بھی واجب نہیں ہے. کوکو کولا میں چھوڑ دوں گا، آپ کو ماننا کوئی ضروری نہیں ہے، اور آپ کو ماننا بھی ضروری ہے اور میرا آپ پر تھوپنا بھی ضروری وہ جائز نہیں ہے. یعنی زبردستی سے میں اپنی چیز آپ کے اوپر تھوپوں، یہ بھی جائز نہیں. اگر آپ کو یقین ہے اس کی بات پر تو ٹھیک ہے، نہیں یقین ہے تو آپ کو شک ہو رہا ہے، شک کی بنیاد پر. ہاں، یعنی فقیہ ایک عنوان عادل کے عنوان سے گواہ ہے. آپ کو اگر اس کی بات پہ یقین آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، یقین ہو جاتا ہے. لیکن اگر شک ہو رہا ہے تو کوئی یہ ہم نے وہ قصہ بھی بتایا تھا کہ ایک جگہ ہم گئے، وہاں پر انہوں نے کوکو کولا پیپسی کولا پیش کی. ہم نے کہا بھائی ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوکو کولا جو ہے وہ اسرائیل کو مدد کرنے والی کمپنی ہے، اس لیے تو سب نے کہا ہاں بالکل یہ تو اسرائیل کو مدد کرنے والی کمپنی. تو کہا ہم نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر آپ لوگ بھی نہیں پیجیے، اس لیے کہ آپ کے لیے پینا. کہا وہ ہم نہیں چھوڑ سکتے ہیں. تو وہ جب چھوڑنے کی بات آتی تو وہ تیار نہیں ہوتے ہیں، لیکن ایسے بولنے میں بہت آگے آگے ہوا کرتے. اس کا مطلب ان کو خود کو یقین نہیں ہے، تبھی جو ہے وہ پی رہے ہیں. شک کی بات ہوا کرتی ہے تو شک میں وہ پی سکتے ہیں، ان کو روک بھی نہیں سکتے. روکنا بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہے. وہ ٹھیک ہے اپنے عقیدے کے حساب سے شک کر رہے تو ٹھیک ہے. ہاں تو وہ گناہ گار ہو، پھر وہ گناہ گار ہو. لیکن عام طور پر یقین ہوتا نہیں، ایسی خالی ہوائی سنی سنائی ہوتی ہے. عام طور پہ ایسے ہی ہوتا ہے، سنی سنائی بات ہوتی، لیکن بس وہ فوراً بول دیتے ایک دم کہ ہاں ہمیں بھی یقین. لیکن ایسی کوئی بات ہوتی نہیں، وہ شک کی کیفیت میں ہوتے ہیں عام طور پر. تو اس لیے جو ہے وہ ہمارا یقین کسی اور کے اوپر
شبہ موضوعیہ میں نہیں چلا کرتا ہے. نہ ہم آپ کے اوپر زبردستی کر سکتے ہیں، نہ آپ کے لیے ماننا کوئی ضروری ہے، نہ آپ کے اوپر تحقیق کرنا واجب ہے. تحقیق کرنا بھی آپ پر واجب نہیں. شبہ موضوعیہ میں تحقیق کرنا آپ کو جب تک کہ خود بخود علم نہ ہو جائے تب تک آپ کو جو ہے تحقیق کرنا بھی واجب نہیں ہے. شبہ موضوعیہ میں اتنی آسانیاں موجود ہیں. یعنی ہاں تو سب میں اصل برات جاری ہوگا. شبہ موضوع میں اصل برات جاری ہوتا ہے ہر جگہ پر. ہاں سب آسانی ہے بہت. تو یہ تھی بات ابھی تک خصیے دریائے کتا کی. کہتے ہیں کہ اس میں ایک اہم نقطے کی طرف آغائے خوئی اشارہ کر رہے ہیں. اگر ہم اس مطلب کو آپ تک پہنچا سکیں تو وہ یہ کہ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ مٹی نجس ہو جاتی ہے لیکن وہ اتنے چھوٹے چھوٹے ذرات میں بکھر جاتی ہے کہ عرف کے نزدیک جو ہے مٹی نہیں رہتی. وہ چھوٹے چھوٹے ذرات میں مٹی آپ کے کپڑے پر آ کے لگ گئی مثلا تو آپ کا کپڑا اتنی چھوٹی باریک چیز کو عرف نجس مٹی نہیں مانتی ہے. وہ پھر عرف کے اندر نجس مٹی سے خارج ہو گیا ہے، اس لحاظ سے اس کو نجس نہیں مانا جائے گا. جی ہاں وہ چھوٹے چھوٹے ذرات آپ کے کپڑے پر کبھی آ کے لگ گئے مثلا ایک دو ذرات لگ گئے تو آپ اس کو نجس نہیں سمجھیں کیونکہ اتنے چھوٹے چھوٹے ذرات جس کو عرف جو ہے نجس مانتا ہی نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ بات ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے ذرات جس کو عرف سمجھتا ہے کہ گویا کالعدم کی طرح ہے، اگرچہ کہ وہ اجزاء عرف کی نگاہ میں کالعدم ہے اور اتنا چھوٹا جز ہے کہ اس کا کوئی اعتبار نہیں رہتا ہے، اس کو اجزاء عرفیہ سے خارج کر دیا ہے. اجزاء نجس میں شامل نہیں ہے کیونکہ اجزاء عرفیہ ہی میں شامل نہیں، اجزاء ہی ختم ہو گیا ہے. بس آخری کا جملہ ہے فَطَهَارَتُهُ لِقُصُورِ مَا يَقْتَضِي نَجَاسَتَهُ. اس کا پاک ہونا اس لیے ہے کہ یہ اتنا چھوٹا ہے کہ جو نجاست کا تقاضا جز کرتا تھا وہ نجاست کا تقاضا جز کرنے کے باوجود یہ جز کی فہرست ہی میں نہیں ہے. عرف کے نزدیک جز کی فہرست سے نکل گیا نہیں. اتنا چھوٹا ذرہ یا اتنا قلیل ہونا اس کی جو ہے کوئی اہمیت عرف کی نگاہ میں نہیں ہے. بس اسی طریقے سے اجزاء جو زندہ حیوان سے کاٹ کر کے نکال لیے جائیں اس کے نجس ہونے کی دلیل بھی مختص ہے اس چیز کے ساتھ کہ جو عرفاً جزء حیوان شمار ہوتا ہو. بس اگر کوئی ایسی چیز ہے جو جزء حیوان شماری نہیں ہو رہی ہے تو اس کو پاک قرار دیا جائے گا. بس اگر کوئی بازار میں ایک چیز مل رہی ہے اور ہمیں پتہ نہیں کہ یہ دریائی کتے کے خصیہ میں شمار ہوتا ہے یا نہیں، اس کا جز ہے یا نہیں، شک کی صورت میں اصل طہارت جاری ہوگا. اس لیے کہ عرف اس کو جز سمجھے یا نہیں. عرف اس کو جز ہی نہیں مان رہی ہے. جب جز نہیں مان رہی، شک ہو رہا ہے جز ہونے میں، تو اس صورت میں اصالت الطہارت جاری ہوگا. ہاں اگر چھوٹی سی بوٹی بھی ہے اور ہمیں پتہ چل جائے کہ اسی دریائی کتے کے خصیے کی بوٹی ہے تو پھر اس سے ہم اجتناب کریں. وہ جو ہے کھانا جائز نہیں ہوگا. اگرچہ کہ پاک ہے
لیکن کھانا پھر بھی جائز نہیں ہوگا. جی کیا فرما رہے ہیں؟ ہاں بالکل نہ ہو سکتے کہ وہ متصل کے حکم میں، متصل کے حکم، کور کے حکم میں انہیں پانی پاک ہی، بس پانی پاک ہی، کیونکہ اب تو ہاتھ ہم نے نہیں ڈالا ہے، قلیل ہونے کے باوجود ہاتھ تو نہیں، پہلے پاک کر چکے، بس ختم ہو گیا، کافی ہے. ہاں دھو سکتے ہیں، بالکل پاک ہو گیا وہ. دوسرا مسئلہ شروع کریں. اذا وجد عظما مجردا، جب راستے میں کوئی ہڈی جو گوشت سے خالی ہے، خالی ہڈی ملے، وشک فی انہ من نجس العین او من غیرہ، اور شک کریں گے یہ نجس، یہ ہڈی جو ہے یہ عین نجس جانور کی ہڈی ہے یا غیر عین نجس جانور کی ہڈی ہے، یحکم علیہ بالطہارت، اس ہڈی پر طہارت کا حکم لگائیں گے. حتی علم انہ من الانسان، یہاں تک کہ اگر ہمیں یقین ہو جائے کہ یہ انسان کا جز ہے. ولم یعلم انہ من کافر او مسلم، لیکن یہ پتہ نہ چلے کہ کافر کی ہڈی ہے یا مسلمان کی ہڈی ہے، تو پھر بھی ہم اس پر طہارت کا حکم لگائیں گے، کیونکہ وہاں پر اصالت الطہارت جاری ہوگا. یہ جو ہے ابھی تک بات کہی، لیکن اس میں دلیل اب شروع کر رہے ہیں. وہ ہڈی جس کی طہارت مشکوک ہو، اس سلسلے میں کہتے اس کو پاک کیوں قرار دیا؟ قاعدہ طہارت کی سے، اور اسی قاعدہ طہارت کی سے مشکوک الطہارت پر طہارت کا حکم لگایا جائے گا، دونوں مورد میں، چاہے خالی ہڈی ہو، چاہے انسان اور مسلمان اور کافر کی ہڈی ہو، ان دونوں مورد کے اندر طہارت کا حکم لگایا جائے. لیکن طہارت کے حکم میں کافر و مسلمان میں اشکال باقی ہے. ایک اشکال کیا گیا، اس اشکال کو پیش کرتے ہیں، اگرچہ کہ اس کا جواب دیں گے. وہ یہ کہ کفر و اسلام میں تقابل کی نسبت ہے، تقابل عدم ملکہ. ہر وہ شخص کہ جو اصول اسلام کو، توحید و نبوت و معاد کو نہیں مانتا ہے، وہ کافر ہے. پس کفر ایک امر عدمی ہے، عدم الاسلام کا نام ہے کفر. اس بنیاد پر اسلام ہو جائے گا امر وجودی، وجود توحید و نبوت و قیامت. اسلام کیونکہ امر وجودی ہے جو مسبوق بآدم ہے، یعنی ایک انسان جو کچھ نہیں تھا، نطفہ تھا، جب اس میں اسلام آیا تو عدم اسلام سے اسلام آ گیا ہے. بس استصحاب عدم اسلام مورد شک میں تقاضا کرتا ہے کہ عدم اسلام باقی رہے، یعنی کفر کی حالت میں ہوگا اور نجس مانا جائے گا. یعنی وہ ہڈی جو پڑی ہوئی ہے اس کو نجس مانیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ کفر عبارت از عدم اسلام ہے، اس محل میں جو قابلیت اسلام رکھتا ہے. اور ہم ثابت کر چکے ہیں قابلیت والی جگہ پر جب وہ چیز نہ ہو تو اس کا نام ہے کفر. بس ہم حکم کریں گے کفر کا اس چیز کے اندر، یعنی اس ہڈی کے اندر جس کے اسلام میں شک ہو جائے، بس حکم بے نجاست ہڈی قرار دیں گے. یہ اشکال وارد کیا گیا اس ہڈی کے پاک ماننے میں اصالت الطہارت کے مقابل میں، یہ اشکال وارد کی. لیکن یہ اشکال ساقط ہے،
اما نقضی دلیل کے ذریعے سے، اما حلی دلیل کے ذریعے سے۔ نقضی دلیل یہ ہے کہ آپ کی طرح ہم دوسرے مورد کو بھی پیش کرتے، وہاں پر تو ایسی چیز ہے، وہاں پر کیوں طہارت مانا ہے؟ جب وہاں پر طہارت مانا ہے تو ہڈی میں بھی طہارت مانے، یہ نقضی دلیل ہو جائے گی۔ حلی دلیل وہ اصل ہے، نقضی دلیل آج پیش کرتے ہیں۔ نقضی دلیل یہ ہے، دیکھیں نقضی دلیل یہ ہے کہ جب ہم کسی ایک کے اسلام و کفر میں شک کرتے ہیں جبکہ وہ زندہ آدمی ہے، تو اصحاب نے حکم کیا کہ اس آدمی کو آپ پاک سمجھیں، بلکہ آپ کو یقین نہیں آئے گا، لیکن ہے ایسا کہ اگر آپ کو کوئی پہچان نہیں ہے اور وہ جھاڑو نکال رہا ہے، آپ کو شک ہو رہا ہے کہ یہ ہندو ہے یا نہیں ہے، تو آپ شک کی صورت میں اس کو پاک ہی مانیں، مسلمان ہی مانیں، یعنی اس کو پاک مانیں جب تک کہ اس کی ہندو ہونے کی چیز ثابت نہ ہو جائے۔ تو یہ اسلام نے طہارت کی طرف جو ہے زیادہ رخ اختیار کیا ہوا۔ اسی طرح کیسے کہوں، پتہ نہیں اتنا مشکل مسئلہ ہے کہ یہ آدمی کے ذہن میں نہیں آتا ہے، آدمی تصور نہیں کر پاتا ہے، اس لحاظ سے بتانا بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ اگر ہم ہندوستان میں کسی ریلوے اسٹیشن پر اترے، وہاں پر ہندو چائے پلا رہا، تو ہم اس چائے کو پی سکتے ہیں، ہندو کی دکان ہے، ہندو بنا رہا ہے، ہندو جو ہے وہ بیچ رہا ہے، پھر بھی پی سکتے ہیں قانون شریعت کے اعتبار سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں نہیں پتہ ہے کہ اس ہندو کا اس پر ہاتھ لگا ہے کہ نہیں لگا ہے، ہمیں کیا پتہ ہے؟ جب نہیں پتہ ہے تو شریعت نے کہا اگرچہ کہ 90% آپ کو امکان ہے کہ ہاتھ لگا ہوگا، لیکن شریعت کہتے ہیں 1% بھی آپ کو احتمال ہے کہ اس کا ہاتھ لگے بغیر چائے بن گئی، آپ کے لیے کافی ہے، نہیں آپ اس کی چائے پی سکتے ہیں۔ نہیں، اس سے بڑھ کر ہندوؤں کے وہاں سے لڈو بن کر کے آتے ہیں ہندوستان سے، شک پڑتا ہے کہ ہندو کے ہاتھ کا لڈو بنا ہوا ہے کہ نہیں بنا، جب ہمیں نہیں پتہ ہے اصالت الطہارت جاری کریں گے اور اس کو کھا سکتے ہیں۔ قانون میں اتنی گنجائش شریعت نے رکھی ہوئی ہے، لیکن کوئی احتیاط کرتا تو التماس سے دعا ہے، وہ الگ بات ہے، احتیاط الگ چیز ہے، لیکن باب طہارت شرعیہ وہ بہت وسیع ہے، یعنی بہت سی چیزوں کو جو ہم اس کو نجس سمجھ رہے تو وہ نجس نہیں ہوتی، وہ پاک ہوا کرتی ہے، اس لیے بہت وسعت ہے یعنی۔ ہاں جی اگر آپ کو جو ہے وہ یقین نہیں ہے تو ٹھیک ہے، آپ اس کے وہ ہاں کہ کیا دھوئے، لیکن ہو سکتا ہے اس نے جو ہے وہ پھر وہ پانی ڈال کے اس کو، پانی ڈالتے تو وہ پاک ہو جاتا ہے نا، پھر پانی ڈال کے اندر جو ہے وہ ہاتھ ڈالتا ہے کہ نہیں اول تو پتہ نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہے وہ ہماری جو یہ چائے آئی ہے اس کے اندر ہاتھ ڈالا ہے کہ نہیں ڈالا ہے ہمیں نہیں پتہ، خالی اوپر سے یوں کر کے نکال دیا، ہمیں کیا پتہ ہے؟ نہیں پانی اندر ہاتھ ڈالا ہے کہ نہیں معلوم نہیں ہے، نہیں یعنی یہی ہے کہ اب شک ذرا سا بھی آ گیا آپ کے لیے پھر جائز ہو جایا کرتا ہے۔ کوئی احتیاط کرے تو کوئی منع نہیں، احتیاط میں التماس سے دعا ہے، لیکن قانون شریعت میں بڑی چھوٹ دی گئی۔ آخوئی تو کہتے ہیں 99% نجس ہے، صرف 1% آپ کو امکان ہے کہ پاک ہوگا، آپ اس کو پاک سمجھیں۔ سیسا نہیں کہ 90% جو ہے نجس ہے، لیکن 10% آپ کو امکان ہے کہ نہیں پاک ہوگا تو پاک سمجھیں۔ سیستانی ذرا سا وہ اطمینان کو معیار قرار دے، آخوئی یقین کو معیار قرار دے، اس لیے فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ کافروں کا ہاں تو یہ ان کا اپنا اجتہاد ہوگا، ممکن ہے، لیکن ابھی تو ہم مہاراجے جن کی تقلید کرتے وہ کافر کو نجس سمجھتے ہیں۔ یہ جو ناصر مکارم شیرازی نے بھی یہ ایک فتویٰ نکالا تھا کہ ہندو بھی نجس نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی نجاست باطنی ہے جو توحید کو نہیں مانتے ہیں، وَإِلَّا ظاہر میں وہ انسان ہے، پاک ہونا چاہیے، یہ مکارم کی دلیل تھی یعنی۔ تو ہو سکتا ہے آئندہ مجتہدین جو ہے کافروں کو پاک سمجھے یعنی، لیکن ابھی تک فی الحال جن مہاراجے کو ہم مانتے ہیں وہ
ہندوؤں کو کافر کو نجس سمجھتے ہیں، یعنی ہاں ظاہری بھی نجس باطن بھی نجس، یعنی ہاں۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ ہم جب اس اشکال کو مد نظر رکھتے کہ عدم اسلام کا مطلب کفر ہے، تو استصحاب عدم اسلام جاری کریں گے اور ہڈی پر نجاست کا حکم قرار دیں گے۔ اس اصالت الطہارت کے مقابل میں جہاں پر شک ہوتا ہے کہ پاک یا نجس ہے، اصالت الطہارت جاری کر، اس کے مقابل میں یہ استصحاب عدم نجاست کو لے کر آ گئے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔